بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے وقت پوشیدہ راز۔ ہماری دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ اور اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے۔ 5 نماز کیسے فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے۔ اس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کی انتہائی مختصر عرصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقات کروائی اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب، برے کاموں کے انجام اور عذاب کا مشاہدہ کروایا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ ہے۔ قیامت تک اپنے خالق سے قریب تر کرنے کا تحفہ یعنی نماز اسی سفر معراج میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 50 نمازوں میں کمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی کے لیے دن میں 5 مرتبہ نماز کا حکم دیا۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ نے محمد مصطفیٰ کو کہا کہ آپ اللہ سے ان نمازوں میں نرمی فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس طرح ہر نماز کو قبول کرتا ہوں۔ تمام نمازوں میں فجر کی نماز کا ادا کرنا سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ انسان وہ مشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے خاص اس حصے میں جو راز پوشیدہ ہے وہ آپ جانیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، پورا دن کام کاج کرنے کے بعد رات کو بھی نہیں سو سکتے، تب کئی طرح کی ذہنی جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بے خوابی کا شکار ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر پہلے نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے ہیں اور ہر قسم کی دوائیوں کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اللہ مجھے کیوں نیند نہیں آئی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں کہ بستر تو چھوڑو اور نماز ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، انہیں تا حیات بے خوابی کی شکایات نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ایک دروازہ ہے جہاں سے ہر صبح و شام کو فرشتے اترتے ہیں، جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پا جانے والے بالوں کا اجتماع ہوتا ہے، پھر جب تمہارے پاس آنے والے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، بتاؤ کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ حالانکہ اللہ فرشتوں سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے۔ تب وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر میں سونے سے منع کرنے کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔
سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس سے ماحول تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو فٹ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جو اس وقت میں سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم ہو جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی اس وقت سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، اور جب وہ جاگتا ہے تو اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا یہ مفہوم ہے طلوع شب سے پہلے اور غروب شب سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔